شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 6 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالیں، پیج نمبر 70 میں آ جائیں۔ سبق کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہدایت کے چشموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں پہلے ہم جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر نبی بھیجے ہیں تاکہ وہ دنیا میں لوگوں کو اپنی اللہ کی باتیں بتا سکیں، توحید کے بارے میں بتا سکیں۔ تو اسی طرح وہ آئے ہیں دنیا میں، آ کے دین کو، اسلام کو پھیلایا ہے، لوگوں کو بری باتوں سے منع فرمایا ہے، بت پرستی سے روکا ہے۔ اس طرح انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، یہ وہ اللہ کے وہ بندے تھے جو ان لوگوں سے ہی چنا گیا ہے، ہم میں سے ہی ان لوگوں کو چنا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نبی، ہر پیغمبر ہمارے لیے عملی زندگی میں ہمارے عملی نمونہ اس طرح ہیں، انہوں نے نہ صرف بتایا ہے، سکھایا ہے، بلکہ کر کے بھی دکھایا ہے، اور مختلف پریشانیاں، تکلیفیں سہی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں سہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو بہت زیادہ تکلیفیں تھیں، انہوں نے اسلام پھیلانے میں ان کو بہت تکلیفیں کس طرح پیش آئی ہیں میں بتاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ آپ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست اور ابو الانبیاء یعنی انبیاء کرام کے باپ بھی کہا جاتا ہے آپ کو، کے لقب سے مشہور تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو 2 لقب یعنی کہ خلیل اللہ اور ابو الانبیاء، انبیاؤں کے باپ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام سارہ اور دوسری کا نام حاجر تھا۔ سارہ پہلی بیوی تھی اور اس کا تعلق ملک عراق سے تھا، حاجر دوسری بیوی تھی، اس کا تعلق مصر سے تھا۔ حاجر کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کچھ سالوں کے بعد سارہ سے جو فرزند ہوا اس کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ملک عرب کے میں پھیلی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خاتم النبیین جو تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ملک فلسطین میں پھیلی جن کو بنو اسرائیل یا یہودی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی اسحاق کی جو اولاد پھیلی تھی وہ کیا تھا؟ یہودی یا انصاروں میں سے تھے۔ شخصیت ان کی کیسی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام شخصیت کے مالک تھے، عظیم شخصیت کے۔ کیسے عظیم شخصیت کے مالک تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آزمائشوں سے گزری ہے آپ کی زندگی، لیکن آپ ہر آزمائش پہ آپ ثابت قدم رہے، مصائب برداشت کی اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ ان کو جس شخص کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو، مکمل یقین ہو، کیونکہ وہ ساری پریشانیاں، ساری تکلیفوں کو حل کرنے والا ہے، بلکہ ہر پریشانی مشکل میں وہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دینے والا ہے، اس بات کا پکا یقین ہو، کیونکہ پیغمبر یا نبی کو اس میں ثابت قدم ہونا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند واقعات سے آزمایا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام ایک مرکزی شخصیت ہے اور بے شمار صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی اللہ تعالیٰ نے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ آپ شروع سے بت پرستی سے آپ سخت متنفر تھے۔ کس طرح متنفر تھے؟ آپ کو بہت زیادہ نفرت تھی بت پرستی سے، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تھے، جب آنکھیں کھولی تھی تو آپ کی جو قوم تھی وہ ایک بدبخت قوم، وہ جو بت پرستی کے علاوہ یہ ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی قوم نے آپ کی جب آپ نے حق کی دعوت حق کی تبلیغ شروع کی
اور ہمت نہیں ہاری, تبلیغ زور و شور سے پھیلانے کی کوشش کی. تو یہی قوم بت پرستی کے ساتھ جو ستارہ پرستی بھی کیا کرتی تھی, آپ کی قوم بت پرستی کے ساتھ ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ستارے کے اصل حقیقت طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ سب میرے رب کے مخلوق ہیں, یہ میرے رب کی جگہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. ستارہ جو کہ دنیا دیکھو رات میں روشن نظر آتا ہے, اس کی عبادت کیسے کی جائے؟ وہ آپ کا پروردگار کیسا ہوگا جو رات میں چمکتا ہے اور دن کے اجالوں میں وہ غائب ہو جاتا ہے؟ تو وہ تو خدا ہو نہیں سکتا. خدا تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیں نظر نہیں آنے والی چیز, وہ کہتے تھے کہ نظر نہیں ہے, نظر آنے والی چیز آپ نے دیکھا کہ جو چیز نظر آ رہی ہے نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہمارے اتنے نزدیک ہے, ہمارے رگے گلوں سے بھی نزدیک تر ہے. کہتے ہیں نا شہرک سے نزدیک ہے وہ. تو کسی کافر نے کہا کہ اتنا اللہ آپ کا اتنا نزدیک ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر وجہ کیا ہے؟ آپ کسی چیز کو, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, کسی چیز کو لکھیں اور اپنے بالکل نزدیک لے جائیں, یعنی آنکھوں کے بالکل قریب لے جائیں, کیا آپ کو وہ لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا؟ آنکھیں کھلی رکھیں اور وہ لفظ کو بالکل آنکھوں کے قریب لے کر جائیں تو وہ لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا, مکس ہو کر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, دھندلاہٹ سے کوئی چیز نظر آئے گی, وہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا لکھا گیا ہے. اسی طرح اللہ کی ذات ہے, وہ ہمارے اتنے ہی قریب ہے کہ ہمیں ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی, لیکن ہمیں اسے فیل کرنا ہے, محسوس کرنا ہے. ٹھیک ہے. واقعات میں حضرت ابراہیم کی زندگی میں مختلف واقعات پیش آئے, ان میں سے آپ کی کڑی آزمائش تھی. ان میں سے کچھ واقعات جو قرآن مجید نے بھی بتایا درج ذیل ہیں. پہلا کیا ہوا, آتش نمرود نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. قوم کا ایک مذہبی میلہ تھا, سب لوگ میلے میں چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام طبیعت کی ناسازی کا عذر بتاتے ہوئے میلے پہ جانے سے انکار کر دیا. آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہی ہوں میں آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور بت کو توڑ ڈالا. سارے بتوں کو توڑنے کے بعد ایک جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا دیا. جب لوگ واپس میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ بتوں کو یہ منظر دیکھ کے بہت برہم ہوئے. ظاہر سی بات ہے, بتوں کو وہ خدا مانتے تھے, اس کی عبادت کیا کرتے تھے, اس کو سب کچھ جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا, پوچھ گچھ شروع ہوئی. آپ نے کہا کہ جب آپ اس کو خدا مانتے ہو, خدا جانتے ہو, سب کچھ مانتے جانتے ہو, تو یہ تو آپ کا بڑا بت تو موجود ہے, یہ کھڑا ہوا ہے, ان سے پوچھ لو کس نے مارا ہے, کس نے جرم کیا ہے, یہ سارے چھوٹے بت کس نے توڑے ہیں, یہ آپ کا بڑا بت آپ کو جواب دے دے گا. سب لوگ آپ کی دلیل کے سامنے شرمندہ ہو گئے. صحیح بات ہے, جب آپ کا بڑا بت موجود ہے, یعنی کہ آپ تو اس کو خدا جان رہے تھے, آپ سب کچھ مان رہے تھے, تو وہ بڑا بت تو موجود ہے, اس سے پتہ کر لیجئے یہ جرم کس نے کیا, یہ سارے بت کس نے توڑے ہیں. آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور سب لوگوں کو زوردار الفاظ میں دعوت توحید دی اور بتایا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ وہ ایک بت جو کھڑا ہوا موجود ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا, اپنے ہاتھوں سے بنایا. جو ہمارا پیدا کردہ ہے, جو ہمارا بنانے والا ہے, اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس نے تو ہمیں بنایا, ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر ایسے ہی کچھ ہے تو پھر اس سے پوچھ لو کہ کس نے یہ سارے بت توڑے ہیں. اگر یہ جواب دیتا ہے تو میں تمہارے خدا پہ ایمان لے آؤں گا. بدبخت قوم حقیقت کی واضح ہونے کے بعد بھی رائے راست پر نہیں, آپ کے ظلم پر سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. بادشاہ وقت نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی دیدہ دلیری پہ بہت غصہ آیا. آپ کو دربار میں بلایا گیا. نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لمبا مناظرہ ہوا. آپ نے نمرود کو زوردار دلائی سے شکست دی. نمرود شکست کی نامت سے سخت غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو آبا اجداد کے دین کے خلاف مخالفت کرنے کے جرم میں دہکتی ہوئی آگ میں جلا دیا جائے. آپ نے جب یہ خبر سنی تو آپ کو ذرا پرواہ نہ ہوئی, کیونکہ جس کو اللہ کا خوف ہو وہ کسی دنیا کی کسی بھی چیز سے وہ نہیں ڈرتا, کیونکہ اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. یہ سننے کے بعد آپ پہ نہ لرزہ طاری نہ خوف طاری ہوا. آپ کا واحد سہارا کیونکہ اللہ تعالیٰ تھا, اللہ کی ذات تھی, آپ کا واحد سہارا تھی. خوفناک آگ جلائی گئی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی صورت میں نہ بچ سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا. آگ کو پیدا کرنے والے رب نے کیا ہوا, اللہ کے رب کی تاثیر نے, یعنی کہ ان کی دعاؤں کے صلے میں اور پختہ یقین نے کیا کیا, اس دہکتی ہوئی ایسی دہکتی ہوئی آگ تھی کہ جو بجھنا ناممکن تھا وہ ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی پڑ گئی, بالکل ٹھنڈی ہو گئی, اور ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سا بھی خراش تک نہیں آئی. ٹھیک ہے نا.
قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے، مختلف صورتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور جب یہ واقعہ ہوا تو پھر آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا. آپ نے قوم سے ہجرت کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ بدبخت قوم سوائے دو کہنے کہ وہاں اتنی دعوت اسلام پھیلانے کے باوجود، آگ میں ڈالنے کے باوجود کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا سوائے 2 آدمیوں کے. ایک تھی آپ کی بیوی سارہ اور دوسرے آپ کے عزیز قریب رشتہ دار حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا. یہ 2 مسلمان ہوئے تھے. تبلیغ کرتے کرتے جب آپ فلسطین پہنچے، وہاں سے مصر گئے. یہاں آپ کی دوسری شادی شاہی خاندان کی ایک لڑکی ہاجر سے ہوئی. ٹھیک ہے نا. حضرت ہاجر کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ابھی تک محروم تھی اولاد سے. جب ہاجر کے اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر وہ حسد کرنے لگی، مختلف سازشیں کرنے لگی تاکہ ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جا سکے یا ان کو ختم کیا جا سکے. ان کی تو اولاد نہیں تھی، ان پہ حسد ہونے لگی، جلن ہونے لگی. تو جب یہ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی تو وہ کچھ پریشان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہاجر اور شیخ اور اسماعیل کو لے کر عرب ملک چلے جاؤ، انہیں کعبے کے پڑوس میں چھوڑ دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حضرت ابراہیم السلام دونوں کو لے کر ملک عرب چلے گئے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کعبے کے پڑوس میں درخت کے نیچے بٹھا دیا اور انہیں بتایا کہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا اور وہیں آپ کی حفاظت کرے گا. آپ حاجر جو نہایت سکون سے جواب دیا، اگر ایسا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدا ہوئے اور ایک ٹیلے پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کی کہ میں بے یار و مددگار تیرے بھروسے میں اپنے اس شیخ اور بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑے جا رہا ہوں. یقیناً تو ہی اس کو سنبھالنے والا ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو وہ چھوڑ کر چلے گئے، پیاس کی شدت سے جب یہ رونے لگے تو یہ حاجر جو ہے وہ نیچے آتی، پانی لینے کے لیے آیا کرتی تھی. پیاس سے جب بچہ بلکتا تو بچے کو چھوڑ کے اکیلے چھوڑ کے تنہا جب وہ نیچے پانی لینے کے لیے آتی، پھر جب اوپر جاتی، پھر بچے کو کہیں رونے نہ لگے، پانی تلاش کرتی، نہیں ملتا، پھر اوپر جاتی، پھر دیکھتی بچہ وہ صحیح ہے، سو رہا ہے، تو پھر نیچے آتی. اس طرح کرتے ہوئے اللہ 6-7 جب چکر لگا لیا اور انہیں بچے کے پاس جاتی، پھر پانی کے چکر میں نیچے آتی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو ان کو رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے اپنے بچے کو بھی دیکھنا، کہیں اس کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے، نہ اٹھا کے لے جائے، بچہ میرا کچھ ہو نہ جائے اس کو. اس کے چکر میں وہ پھر ڈھونڈتے فوراً بھاگتی بچوں کو دیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے، ان کے پاؤں کے رگڑنے سے وہاں ایک چشمہ، پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور وہ اب بھی موجود ہے، زمزم کے نام سے مشہور ہے. اس چشمے کے نزدیک اور دور سے بہت قبائل کعبہ کے پڑوس بھی لوگ آ کے بسنا شروع کیے، کیونکہ ایک ایسی آبادی تھی جہاں پانی کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں، وہاں پہ پانی تھا ہی نہیں. ان کے پاؤں کے رگڑنے سے، ان کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک ایسی قربانی ہے جو آج بھی ہم ان کی یاد میں مناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے، کیونکہ وہ بہت پیارے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کا حکم کا جب خواب میں دیکھا، تو جب خواب میں دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہاری قربانی کے لیے، قربانی دینے کے لیے مسمى ارادہ کر لیا، ارادوں کو پھر اس کے بعد ان کو لے کر آئے قربانی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو یہی دیکھ کر کہ یہ تیار ہو گیا ہے، میری راہ پہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے یہ تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قربانی سے پہلے قبول کر لیا اور ان کی جگہ ایک مینڈک کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طرح قبول فرمایا کہ آج تک سنت ابراہیمی کی تعمیل میں ہر سال بقر عید میں قربانی دی جاتی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اسماعیل علیہ السلام حاجر کو دیکھنے کے لیے مکہ آتے تھے. آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور پوری دنیا کو اس کا حج کرنے کے لیے پکارا. اس پکار کے نتیجے میں ہر سال دنیا سے لوگ مکہ معظمہ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو مسلمان، یہودی، عیسائی سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سب نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی سب مانتے ہیں. آپ مختلف آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، اپنی دعوت توحید کو نہایت مؤثر طریقے سے جاری رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں آپ کو کامیاب کیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، ثابت قدم رہیں، اپنے مقصد کو پورے خلوص سے حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے.
یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے.